انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال سے نصیحت و عبرت پکڑنا قرآن و حدیث کے عظیم مقاصد میں سے ایک ہے اور اسلامی تعلیمات کا ایک زرعی اور زرخیز موضوع ہے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسا موقع جس میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے مستند اور نصیحت آموز واقعات و ارشادات جن سے آگاہ ہو کر ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہم آپ کو آج ایک ایسی قوم کے بارے میں آگاہی دیں گے جو نبیوں کی ذریت ہونے کے باوجود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دھتکاری ہوئی قوم ہے۔ وہ ہے قوم یہود۔ جی ہاں، یہودی کون ہیں؟ یہودی کیا ہیں؟ کہاں سے ان کا نام یہودی شروع ہوا؟ ان کا انبیاء کرام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں ان کو راندہ بارگاہ الہیہ بنایا گیا؟ ان سب سوالوں کے جوابات رفتہ رفتہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک، شام اور فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے خلفاء مقرر کیے۔ مشرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور وہ گھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مقصد تبلیغ و اصلاح کا مرکز قرار پایا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل کی تفصیل کیا ہے؟ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہ تھے وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے ہی فیض یاب تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ نسب انہی سے جوڑتے ہیں۔ دوسرے حضرت اسحاق کی اولاد ہیں جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے اسلام قبول کیا انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت کو ہی ان کے اندر ضم کر دیا، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے لیکن مذہباً ان کے متبع رہے۔ اسی قوم بنی اسرائیل میں چونکہ ایک طرف حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبران قوم تشریف لائے، اور دوسری طرف حضرت یوسف کے زمانے میں اور ان کے بعد دیگر انبیاء کے زمانے میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ مدت دراز تک یہی اس زمانے کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرمانروا تھے، اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں چلتا تھا۔ اب یہودیت کی داغ بیل کیسے پڑی اور کیا حالات تھے، یہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔